السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نعت کی اہمیت، نعت میں تنقید کی اہمیت۔ اصل میں جب ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ گفتگو میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ کس مرتبے کے لوگوں سے کیسے گفتگو کرے۔ بچہ جو ہے گھر میں اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے کیسے گفتگو کرتا ہے، محلے کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں سے کیسے گفتگو کرتا ہے، بازاروں میں کیسے گفتگو کرتا ہے، پھر اگر وہ دفتر میں جاتا ہے تو وہاں اپنے باس سے کیسے گفتگو کرتا ہے، اپنے کلیگ سے کیسے گفتگو۔ یہ تمام گفتگو جو ہے وہ مختلف لہجوں میں، مختلف الفاظ میں اور مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے حوالے سے نعت میں یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، یا آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ کے مرتبے اور مقام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نعت کہتے ہیں تو سب سے بنیادی شرط تو یہ ہے کہ ایک تو ہم زبان وہ استعمال کریں جو نعت کے لائق شان ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہم بیان کریں اس میں سچائی کا پہلو ہو، غلو نہ ہو، اور اپنے خیال سے کسی بات کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں جو بجائے نعت کے، بجائے تعریف کے ذم کا پہلو جس میں نکل آئے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ ہم گفتگو کس کے حوالے سے کر رہے ہیں نعت میں؟ نبی علیہ السلام کے حوالے سے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی وجہ تخلیق کائنات میں نہیں ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ واحد ہستی ہے جس کی تمام زندگی کو، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کتاب کی حفاظت کے حوالے سے اس کا جو ڈیمونسٹریشن نبی کے ذریعے ہوا ہے، اس نبی کی زندگی کا بھی لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب اگر ہم کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں اور وہ درست ہوتی ہے، تب تو ہماری عاقبت بھی سنورتی ہے اور ہماری نعت کا اظہار بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ملائی جاتی ہے تو ہماری عاقبت ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اگر اور دنیا میں جو بھی اس کو پڑھتا ہے اور جو صاحب علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے۔ ادب میں بھی یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ جو بھی ادب تخلیق کیا گیا ہے اس کی پرکھ، یعنی نقد کہتے ہیں، نقد التراہیم کو، کہ کھرے کھوٹے سکے کی پرکھ کرنے کا طریقہ ہے نقد۔ اب کھرا کھوٹا کیسے پرکھا جائے گا؟ زبان کے حوالے سے لغوی طور پر دیکھا جائے گا، روایت کے حوالے سے تسلسل دیکھا جائے گا، تاریخ کے حوالے سے قصہ دیکھا جائے گا کہ کیسا ہے، کس نے کیسے بیان کیا ہے، اور وقوع کیسا ہوا ہے، وقوع ہے ہوا بھی ہے یا ہوا بنا دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیان میں جب آتی ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے پرکھا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں تو قرآن کریم میں ڈائریکٹ دے دی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرو تو پست آوازیں رکھو، ورنہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب کر رہے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، تو ہم کس لہجے میں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات اگر ہم کر رہے ہیں اور وہ ایسی نہیں ہے جو آپ کے شایع نشان ہے، تو اس کو بھی ہمیں نعت کے حوالے سے پرکھنا پڑے گا۔ تنقید، شاعر تو کہہ دے گا، جذبے کے اندر بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو پرکھنا پڑتا ہے۔ شاعر کے اندر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے تنقید کا، تنقید پہلے ہوتی ہے، شعر بعد میں ہوتا ہے۔ اگر یہ شعور نہیں ہے تو جو شعر کہہ رہا ہے وہ بیکار ہو گیا۔ اب یہ تنقیدی شعور دیکھیے شعراء میں کیسے آتا ہے۔
ہر شاعر نے نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے یا نبی علیہ السلام کی مدح کرنے اور مدد کرنے اور ثنا کرنے کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا نہیں کر سکتے۔ غالب ثنائے خانہ خواجہ با یزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ تنقیدی شعور ہر شاعر میں تھا، ہے اور رہے گا، اور جس میں نہیں ہے وہ جو کچھ بھی بات کر رہا ہے اس کو پرکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو یہ ضرورت جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہر ادب کو ادب بنانے کے لیے تنقید کرنی پڑتی ہے، کھرا اور کھوٹا پرکھنا پڑتا ہے، اور نعت میں متن جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اظہار جو ہے اسلوب یعنی اسٹائل اپنی جگہ ہے، آرٹسٹک اسٹائل بھی ہوگا، فنی اعتبار سے اس کو بھی پرکھا جائے گا، اور جو اس میں بات کی گئی ہے وہ معافی ہے جو ہے اس کا، وہ بھی کنٹینٹ بھی اس کا پرکھا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اور یہ کام قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کا رویہ شروع سے مدینے میں یہ رہا کہ آپ کے سامنے جب کوئی بات ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو وہ جیسے ہم کسی بات کو سن نہیں سکتے تو پھر کہتے ہیں پارڈن یا سوری ذرا دوبارہ فرما دیجئے۔ اسی طریقے سے وہاں ایک لفظ رائج تھا، راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اس کو صحابہ کرام تو اپنے اصلی مقصد اور اصلی نیت کے ساتھ ادا کرتے تھے راعینا، لیکن یہودی راعینا بنا دیتے تھے، اے ہمارے چرواہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ڈسکارڈ کر دیا اور یہ فرمایا کہ نہیں، تم راعینا نہیں کہو گے، انظرنا کہو گے۔ انظرنا میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ضم نکالا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب میں شاعر کو بھی ایسے الفاظ جو ذو معنی ہوں یا جن کے کوئی معنی برے نکلتے ہوں اور کچھ اچھے نکلتے ہوں وہ رد کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ اردو میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ ذو معنی ہوتے ہیں، ان میں معائب بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور محاسن بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جو بلا ضرورت یا بلا تفریق ایسے آئیں کہ جس میں صرف تعریف ہو اور ضم کا پہلو نہ نکل سکے۔ یہ تو ہے تنقیدی شعور لسانی۔ اب لسان کے حوالے سے اب دیکھیے معراج کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی تخیلاتی بات کی ہے، لیکن اگر معراج کا ذکر کیا جائے اور اس میں تخیل کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سامنے رکھا جائے تو پھر سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حوالہ بھی آ گیا اور انسانی اور بشری وسعتوں کا بھی حوالہ آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، یعنی اس کو وہاں تک جانے کی توفیق مل سکتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کسی اور کو معراج نہ اس سے پہلے ہوئی تھی، نہ بعد میں کسی کو قیامت تک ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے اور آپ ہی کے حوالے سے یہ بات دنیا کو باور کرائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں نے اس اللہ کو دیکھ لیا ہے جس کی میں وحدانیت بیان کر رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں سامنے آ گئیں۔ اب تنقید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کس معیار کی ہے۔ ایک تو اس شاعری کے اپنے معیارات ہیں، وہ زمانے جاہلیت کی شاعری ہو یا آج کی شاعری ہو۔ زمانہ جاہلیت کی شاعری کے دو شاعروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا، ایک تھا ابی سلط اور اس کی تعریف فرمائی، اور ایک تھا امراء القیس۔ امراء القیس کے لیے فرمایا جو کمی بیش مفہوم یہ ہے کہ وہ شاعر تو بہت اچھا ہے، شاعروں کا یہاں بھی سردار ہے، لیکن وہاں دوزخیوں کا بھی سردار ہوگا۔ یعنی وہ چونکہ اس کی شاعری خوبصورت ہے اس لیے شاعر اچھا ہے اور وہ شاعروں کا سردار ہے، لیکن چونکہ اس کی شاعری کا کنٹینٹ جو ہے
وہ انتہائی اخلاق کے خلاف ہے، مخرب اخلاق ہے، اس لیے وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اچھی شاعری اگر ہو تو اس کی تعریف ہو سکتی ہے، اس کے کنٹینٹ کی بھی خوبصورتی ضروری ہے، اور یہی ہم تنقید میں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ نعت کے حوالے سے آپ نے اسلوبی خوبی کتنی پیدا کی، اور اسلوب میں آپ کے ہاں کہاں کہاں جھول آیا، اور آپ نے جو متن بنا ہے اس متن میں سچائی، صداقت اور واقعیت کتنی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو نعت جو ہے وہ آپ کے تخیل میں تو اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن وہ نعت کے معیار پر پوری نہیں اترے گی، اور اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، نعت کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ تصور رہا کہ یہ ایک ثواب حاصل کرنے کی چیز ہے اور محفلوں میں پڑھنے کی چیز ہے، اس کا ادب سے براہ راست کوئی ویسا تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ادبی سطح پر اس کو نظر انداز کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ سن 1995 سے ہم نے جب نعت رنگ میں یہ کام شروع کیا کہ نعتیہ ادب کو ہم تنقیدی حوالوں سے پرکھیں، تو الحمدللہ اس کی پذیرائی ہوئی اور آج تک وہ کام جاری ہے۔ تو نعت کی تنقید کی اہمیت پر گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔